بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سومناتھ کے مندر میں تیر تابوت اور سلطان محمود غزنوی تاریخ کا دلچسپ واقعہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سلطان محمود غزنوی تاریخ میں ایک ایسے مسلمان بادشاہ گزرے ہیں جنہیں ہندوستان پر 17 حملوں کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی کے سومناتھ کے مندر پر حملے کے حوالے سے بہت سی روایت ملتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے جب سومناتھ کا بت توڑنا چاہا تو ہندو نے اس کی خدمت میں پیش بہا خزانے پیش کیے اور کہا کہ اس بت کو نہ توڑا جائے، لیکن سلطان نے کہا کہ وہ تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کے طور پر زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سومناتھ کے بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تاریخ میں سومناتھ بت کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے۔ محمود غزنوی جب سومناتھ فتح کر کے مندر کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مندر میں سومناتھ کا بت ہوا میں معلق ہے۔ بت کو مندر کے بڑے کمرے میں اس کے اندر میں معلق دیکھ کر ہر شخص اس کی برتری تسلیم کر لیتا اور جو برتری تسلیم نہ کرتا وہ بھی ایک بار سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ یہ وزنی بت کسی زنجیر، کسی نظر آنے والی سہارے کے بغیر کس طرح فضا میں معلق ہے۔ سلطان کے ساتھ اس وقت معروف مسلم دانشور بیرونی بھی موجود تھے۔ محمود غزنوی نے حیران ہو کر بیرونی سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بت بغیر کسی سہارے کے فضا میں کس طرح معلق ہے؟ البیرونی نے چند لمحے سوچا، پھر ادب سے بولا، سلطان معظم، اس مندر کے چھت کے اس طرف سے چند اینٹیں نکلوا دیں۔ سلطان کے حکم پر چند اینٹیں نکالی گئی۔ جب چھت سے البیرونی کی بتائی ہوئی جگہ سے کچھ اینٹیں نکالی گئی تو سومناتھ کی فضا میں معلق بت یکدم ایک طرف جھک گیا اور زمین سے قریب تر آ گیا۔ البیرونی نے ادب سے وضاحت کی، سلطان معظم، یہ ان ہندو پرہتوں اور پنڈتوں کی مکاری ہے۔ یہ بت لوہے کا بنوایا گیا ہے اور مندر کی چھت پر مخصوص جگہ بہت بڑے مقناطیس نصب کیے گئے ہیں۔ یہ مقناطیس لوہے کی بت کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں اور یوں یہ بت ساکت معلق رہتا ہے۔ چونکہ یہ بڑے بڑے مقناطیس مضبوطی سے نصب کیے گئے ہیں، اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، اس لیے یہ بت بھی فضا میں معلق ہے۔ جب مندر کی چھت اکھاڑی گئی تو وہ بت بھی دھڑم سے زمین پر گر پڑا۔ پھر اینٹوں کا معائنہ کیا گیا تو البیرونی کا تجربہ 100% صحیح نکلا۔ سومناتھ مندر کے حوالے سے بھارت کے معروف تاریخ دان رومیلا تھاپر نے 250 میں ایک کتاب سومناتھا ایک تاریخ کی گئی آوازیں لکھی تھی، جس میں انہوں نے سلطان محمود غزنوی کے سومناتھ مندر پر حملے کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ رومیلا تھاپر کے مطابق سومناتھ مندر پر حملے اور اس کے بڑے بت کو توڑنے کے واقعے کو بھارت میں ہندو مسلم تفریق کا ایک کلیدی لمحہ بتایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس زمانے میں اس کی شاید اتنی اہمیت نہیں تھی۔ برطانوی راج میں سب سے پہلے انگریزوں نے اس واقعے کو ہندو مسلمان تفریق کے طور پر پیش کیا تھا۔ اس کے بعد سے متضاد نظریات کے لوگ اسے اپنے اپنے معنی پہناتے رہے ہیں۔ رومیلا تھاپر کے مطابق 11ویں صدی سے 2-3 صدیوں بعد تک اس واقعے کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ ان معمولات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اس زمانے میں اور اس ماحول میں مندروں کی تباہی، لوٹ مار اور پھر مرمت عام تھی۔ رومیلا تھاپر نے سینکڑوں کتابوں، مقالوں اور قدیم سگی کتبوں کے حوالے سے یہ حقیقت دریافت کی ہے کہ سومناتھ، جو سومناتھ پٹن، سومشاور پٹن اور دیو پٹن کے نام سے بھی مشہور تھا، کبھی بھی محمود نے برباد نہ کیا۔
تھاپر کا کہنا ہے کہ اس زمانوں میں بڑے اور اہم مندروں کی جاگیریں ہوتی تھیں اور ان کے اندر نذرانوں کی صورت میں جمع شدہ بے پناہ دولت ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب کوئی ہندو راجا بھی ان خطوں میں یغلار کرتا تو وہ بھی ان مندروں کو لوٹنا تھا، اور اکثر اپنی فتح کی نشانی کے طور پر وہاں استطاع بت اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ تو محمود نے بھی وہی کچھ کیا جو اس سے پیشتر ہندو راجے کرتے آئے تھے، لیکن سب کچھ ویسے نہیں ہوا جیسا آج بیان کیا جا رہا ہے۔ اس عہد کے کس مقاطع دریافت ہونے والے پتھر پر یہ نقش نہیں ہے کہ محمود کے حملے کے بعد سومناتھ اجڑ گیا، بلکہ یہ درج ہے کہ اس کے یلغار کے بعد سومناتھ بستور آباد رہا اور وہاں پرتشش ہوتی رہی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔